ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. سر یہ بتائیں, کیونکہ یو ہیو بین اے ممبر آف دا پارلیمنٹ اینڈ obviously یو بین پارٹ آف گورنمنٹس آلسو, کیوں پہلے اتنی حکومتیں نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی, آپ کی رہی, پھر پی ڈی ایم کی رہی, پی ٹی آئی کی رہی, یہ تنخواہیں تب کیوں نہیں بڑھیں جو ایک دم اتنا؟ کیونکہ وہ عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں, وہ گھبراتے تھے, یقین کریں گھبراتے تھے. اچھا, ہم 1 روپیہ بھی بڑھاتے ہوئے گھبراتے تھے کہ یار کل لوگ پوچھیں گے کہ آپ تنخواہیں اب نہیں بڑھا رہے ہیں. یقین کریں یہ ڈسکشن ہوئی, کئی دفعہ پارلیمنٹری پارٹی میں ہوئی, اسمبلی کے اندر ہوئی. خوف ہوتا تھا عوام کا کہ عوام دیکھیں, عوام پوچھیں کہ ہم کیا جواب دیں گے. وہ کہیں گے ہم کو تو آپ نے 3% 4% دیا ہے اور خود آپ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. تو نہیں بڑھ سکی تھی. اس کا یہ آپ نے اگر 10 سال نہیں بڑھی ہے تو 10 سال کا مجموعی طور پر جو آپ نے انکریز دیا ہے سول سرونٹس کو اتنا بڑھا دیتے, جسٹیفیکیشن ہو جاتی. صوبائی اسمبلی نے 400% تک تنخواہ بڑھا دی ہے. لیکن میں اپنے دونوں بھائیوں سے, ایک میرے بزرگ ایک بھائی ہیں گیلانی صاحب اور ایاز صادق صاحب, کہ خدا کے لیے ذرا کچھ سوچیں, یہ اب کیا کر رہے ہیں, کیوں اپنی بدنامی مول لے رہے ہیں. اور اب جو سب سے جو تکلیف دہ بات ہے, لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. اتنی بےحسی آ گئی ہے لوگوں کے اندر, ان کو پرواہ ہے جو مرضی ہے کریں, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ اعتماد ہی اٹھ گیا ہے, اعتماد ہی نہیں کرتے کچھ. ان کو پتہ ہے کہ یہ اسی قسم کے غلط کام کریں گے, ان کو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی اس ملک کے عوام کو. یہ بڑی ایک عجیب خوفناک سچویشن ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہے. لوگوں کے اندر بے حسی اور ایک غیر یقینی کیفیت ہے, ایک مایوسی کی کیفیت ہے ملک کے اندر. لوگ, آپ کوئی بڑھا کے دکھائے نا مجھے کسی اور ملک میں. نہیں, وہی تو میں اسی لیے تو سر پوچھ رہی تھی کہ اتنے سال کیوں نہیں بڑھی, مطلب کہ ہر جی اس لیے کہ خوف ہوتا تھا, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہم جب ووٹ لینے جائیں گے لوگوں سے کیا پوچھیں, لوگ ہم سے سوال کریں گے, ڈر ہی نہیں رہا. کیا جواب, وہ ڈر ہی نہیں ہے, اب وہ ڈر, اب ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا سر, وہ جو حکومت بار بار ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ ہم نے اتنی, وہ آسان کیا کہتے ہیں اس کا اردو کا لفظ معاف کریے گا مجھے آتا نہیں ہے, کہ ہم نے اتنی نوکریاں ختم کر دی, ہم نے اتنی نوکریاں ختم کر دی. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ خرچے بڑھا رہے ہیں, بٹ وہ تو ہمیں تھرو آؤٹ دا ایئر یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے بھی نوکریاں ختم کی ہیں, ہم نے وہاں سے بھی نوکریاں ختم کی ہیں. آپ اخراجات کم کریں, نوکریاں ختم مت کریں. وہ تو کہتے ہیں نا سر, وہ کوئی پرائمری جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے ہم نے وہ کنٹرول میں کر دیا, ہم نے اخراجات کم کر دیا. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں. آپ ملک کے حالات کو دیکھیں نا, کیا گروتھ آئے گی, کیا اس بجٹ سے گروتھ آئے گی ملک کے اندر؟ وہ تو فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ انسسٹینیبل گروتھ ہو, تو اس لیے ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں. نوکریاں کہاں سے آئیں گی, کاروبار ملک میں کیسے بڑھے گا, ملک ترقی کیسے کرے گا؟ بجٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ملک ترقی کرے گا. آپ صرف ایک سال گزاریں گے, آپ کو ملک کی کوئی بہتری نہیں ہوگی, ملک کی عوام کی بہتری نہیں ہوگی. تو 44% لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. سر تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے بجٹ, از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ سر سسٹینیبل ہے, آپ ہر چیز سسٹینیبل ہے. پاکستان کے عوام پچھلے 4 سال سے کم از کم ہر سال غریب ہوتے جا رہے ہیں. جی یہ ایک حقیقت ہے. اب تو خطے میں ہمارے نمبرز آئی مین آر دا ورسٹ. جی تو یہ آپ کی کیفیت ہو گئی ہے. باقی سسٹینیبل اب کیا چیز ہے سسٹینیبل؟ آپ یقین کریں, میں آپ کو اگلے 20 سال کا بجٹ, اگر آپ نے ریفارمز نہیں کرنے, آپ نے مکھی پہ مکھی مارنی ہے, آپ نے یہی کام کرنا ہے جو کر رہے ہیں, تو میں آپ کو 20 سال کا بجٹ بنا کے دے دیتا ہوں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وہ پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی بھی دوبارہ تیاری ہوگی, بلکہ یو وڈ نو سم تھنگ اباؤٹ اٹ بیکاز آپ کا تجربہ نہیں. بٹ اس سے کیا ہوگا, پی آئی بڑھنے کیا ریولوشن آ جائے گا ملک میں؟ نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ پچھلی دفعہ تو جو جس طرح وہ پروسیس چلا تو اس سے یہ لگا کہ جیسے حکومت میں بالکل سنجیدگی نہیں ہے. اس دفعہ کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ سنجیدگی ہے؟ کیونکہ وہ نہ صرف پی آئی اے کی بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں بائی دی اینڈ آف دا ایئر ہم ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کریں گے. جی اللہ کرے, ضرورت ہے. ہاں لیکن آپ کریں نا, آپ نے ابھی تک اسٹرکچر کا سامنے نہیں لائے کہ اسٹرکچر کیا ہے, کیسے آپ دیکھیں گے. کہ اتنی پاکستانی کمپنیز اتنی انٹرسٹڈ ہیں, نام بھی آ رہے ہیں ان کے سامنے جو اس دفعہ دلچسپی دکھا رہی ہیں. جب آپ اسٹرکچر بتائیں گے, جب وہ دیکھیں گے کمپنی کی کیا حالت ہے, اس کے بعد جا کے فیصلہ کریں گے. پی آئی اے تو ایک معمولی بات ہے. اصل مسئلہ پرائیویٹائزیشن میں پی آئی اے ہے, اسٹیل ملز ہے, یہ ڈسکو اسٹیل مل ہو گئی ہے, پرائیویٹائز بند ہو گئی ہے, بات ختم ہو گئی ہے. آپ پہ بوجھ اس کا 2.5 ارب کا 2 ارب کا سال کا ہے, شاید اس سے بھی کم ہو گیا. اور جو سر انہوں نے ریلیف دیا سیلری کلاس کو, جس کا بہت ذکر ہو رہا ہے, سر ریلیف آپ نے دینی ہے. اگر آپ خود 188% لے رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ دینا ہی پڑے گا نا.
ان کو 10% دے دیا آپ نے. نہیں سر, میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کو 10% نہیں ملتا نا, وہ تو سرکاری ملازمین کو ملتا ہے. نہیں, آپ کو 188 ملنا چاہیے میرے خیال میں. سر پلیز ذرا سفارش کر دیجئے گا کہیں نہ جہاں بھی ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں, جس کمپنی میں آپ کام کر رہی ہیں اگر یہ پیسہ بنا رہی ہے تو 61% جو ہے وہ گورنمنٹ لے جائے گی. تو آپ کے مالکان کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں کام کریں گے؟ بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.